ایک تھا نقلی سنی، کوئی صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح مسیار کو حدیث کی طرف سے منسوب کرتا ہے دیوبندی، بریلوی، اخوانی، تحریکی، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں، نکاح مسیار جو ہے یہ نکاح کی ایک جدید قسم ہے جس کو در حقیقت اخوان المسلمین کے بڑے چہروں نے متعارف کرایا ہے، جس میں سے یوسف قرضاوی وغیرہ اس پر اہم رول ادا کر چکے ہیں۔ نکاح مسیار کس کو کہا جاتا ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ ایک ہے نکاح متع، وقتی طور پر پیسہ دے کر کے کسی عورت کو جنسی تعلق کے لیے تیار کر لینا، وہ اسلام میں حرام ہے۔ نکاح مسیار ہوتا ہے کہ وقتی طور پر یا ایک لمبی مدت کے لیے عورت سے شادی کرنا، اس نیت سے نکاح کرنا کہ اس کو طلاق دے دے گا، یعنی نکاح کے وقت ہی طلاق دینے کی نیت ہے کہ 1 سال تک اس کو رکھے گا پھر طلاق دے دے گا، اور اس میں مرد پر نان و نفقے کی ذمہ داری وغیرہ نہیں ہوتی ہے، یا اس طرح کے مختلف شرائط ہیں۔ بنیادی طور سے عرب دنیا کے علماء نے جب اس چیز کو رواج ملنے لگا یوسف قرضاوی وغیرہ کے فتوے کے نتیجے میں، تو عرب دنیا کے علماء اور مشائخ نے اس کو حرام کیا اور کہا کہ یہ ایک نئی شکل ہے نکاح کی جس کی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام میں تو سیدھا سادہ نکاح ہے کہ خطبۃ الحاجہ پڑھا جائے، ایجاب و قبول کرایا جائے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوں جو آپس میں خون کے رشتہ دار نہ ہوں، آپس میں محرم نہ ہوں، اس کی بنیاد پر ان کو میاں بیوی بنایا جائے، اور اس کے بعد ساری زندگی وہ ساتھ رہنے کا عزم کریں، اور اگر کبھی نا اتفاقی ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت سارے حل بتائے گئے ہیں لڑکی کی جانب سے اور لڑکے کی جانب سے۔ یہ سیدھا سادہ طریقہ ہے نکاح کا۔ اب اس میں نکاح مسیار کے نام سے ایک نئی بات کا آنا ہی اس بات کی دلیل ہے، اس کو نیا نام دیا جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی کھوٹ اور خلل ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا ہے کہ نکاح الخمیس ہے، یعنی بعض لوگ ہفتے کے یا مہینے کے کسی ایک دن کو خاص کرتے ہیں کہ ہم فلاں عورت سے ملیں گے، یعنی چھٹی کا دن، یہ ہندوستان میں کہہ لیں نکاح الاحد، یعنی اتوار کے دن کا نکاح، کسی عورت سے اتوار کے دن کا اتفاق ہو جائے اور ہر اتوار کو آدمی جا کر کے اس سے مل لے۔ اس طرح کی عام طور سے حد بندی نکاح مسیار میں ہوتی ہے کہ خاص مواقع سے یا خاص ایام میں یا خاص پوزیشن میں یا خاص مقامات پر جا کر کے ملاقات ہوگی۔ یہ بھی بہرحال زنا کو رواج دینے کی ایک شکل ہو سکتی ہے بہت سارے مقامات پر، لہٰذا اس سے بھی بچا جائے گا، اور جماعت اہل حدیث کا موقف بالکل واضح ہے، یہاں پر نکاح وہی نکاح مسنون ہے جو شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے مسنون کیا ہے۔ اب دوسرے مکاتب فکر حلالہ کو حلال کہہ کر کے اس کے ذریعے سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے ہیں، بہت سے متع کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے ہیں، بہت سے متع کو ایک نیا نام مسیار کا نام دے کر کے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ سب کے سب باطل طریقے ہیں، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔